چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام علم کی باتیں یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 15 شوال المکرم، اور اس کی مناسبت سے بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسد اللہ ہیں واسد الرسول بھی ہیں، اللہ کے بھی شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیر ہیں، آپ کا آج بطور خاص یہ دن ہے، اور آپ کی شہادت مبارکہ 15 شوال المکرم، اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ان پیارے چچا کا ذکر خیر ہوگا۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بہت کچھ ہم آج گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر کب وہ ایمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ لے کر آئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس انداز سے انہوں نے اپنی ساری زندگی میں خدمتیں پیش کی ہیں۔ ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ آپ کے جانثار صحابہ ہیں، کچھ خصوصیت بعض صحابہ کو وہ بالخصوص لازمی طور پر حاصل ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی ایسی ہیں، اور انہوں نے اپنی جان کی یا اپنی کسی چیز کی گویا کہ پرواہ نہیں کی، ہر کچھ اپنی تمام مال ہو یا جان ہو، ہر طرح کی قربانی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا آج بطور خاص ذکر خیر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بطور خاص یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ان کے مزارات پہ حاضر ہوتا رہے گا اور ان کو جو سلام کرے گا، قیامت تک کے آنے والوں کے سلام کا یہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زندگی کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ جایا کرتے تھے، تشریف لے کر جایا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی اپنے دور مبارک کے اندر یہی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو رکھا، اور آپ بھی ان کے مزارات پر آپ تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی آپ کے ماشاءاللہ، اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز تو ہو ہی چکا ہے۔ یہیں سے میں سب سے پہلے مفتی حسان صاحب آپ کے پاس ایک سوال رکھوں گا، اور ایک ابتدائی بالکل سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے ان کی تعداد کیا تھی، اور اس حوالے سے پہلے آپ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک چچا تھے، ان کی تعداد امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جتنے بھی تھے، جیسے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ اور ان کو ملا کر علماء کا اختلاف رہا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی تعداد 12 لکھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کی تعداد 12 تھی، یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کی تعداد 13 تھی۔ ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام حارث تھا، اور انہی پر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو الحارث، اور دوسرا نام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں وہ عبد مناف یعنی ابو طالب کا، نمبر 3 زبیر، اور نمبر 4 حضرت حمزہ، نمبر 5 حضرت عباس، نمبر 6 عبد العزیٰ یعنی ابو لہب، جو مشہور و معروف ہے اور جس کے کفر پر قرآن کی آیت پوری صورت نازل ہوئی ہے، نمبر 7 غیداق، نمبر 8 مقوم، نمبر 9 ضرار، نمبر 10 قسم یا قسم،
نمبر 11 عبد الکعبہ اور نمبر 12 حجل. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام دیلمی نے الفردوس بماسور الخطاب میں اور امام ابو زرعہ دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر اخوتی علی و خیر اعمامی حمزۃ، یعنی میرے بھائیوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے، چچاؤں کے بیٹے تھے، ان میں بہت سارے ایمان لے کر آئے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام میں جو میرے بھائیوں میں سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور فرمایا کہ خیر اعمامی حمزۃ، اور میرے چچاؤں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تعداد آج کئی ناظرین کو پہلی دفعہ شاید وہ سننے کو ملی ہو، بلکہ نام تو مصعب یاد اس طریقے سے اتنی جلدی یاد نہیں ہوئے ہوں گے جی. اور بطور خاص چچاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور یعنی جن کا جو ہے وہ ایمان اسلام لانے کس کے حوالے سے. جی یعنی اصل میں دیکھیں، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے کے بارے میں ہمیں معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ جو جس سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے، جتنا زیادہ اسے الفت ہوتی ہے، جتنا اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، تو اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، سب سے بڑھ کر لگاؤ، سب سے بڑھ کر الفت، سب سے بڑھ کر محبت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور ہونی چاہیے. بالکل. تو لہذا آپ علیہ السلام سے متعلق جو باتیں ہیں، بالخصوص جو آپ علیہ السلام سے تعلق جن کا بہت زیادہ ہے، ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی، نانا نانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام، چچاؤں کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام، آپ علیہ السلام کی اولاد کے نام، نواس و نواسیوں کے نام، یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. علماء نے تو اس کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بکریوں کے نام، آپ علیہ السلام کی تلواروں کے نام، آپ علیہ السلام کے گھوڑوں کے نام، آپ علیہ السلام کی جو عادت تھی کہ آپ اشیاء کا نام رکھتے تھے، برتنوں کے نام، آپ علیہ السلام کے جو استعمال میں چیزیں تھیں انہوں نے ہر چیز کا حساب لگایا کہ کیا کیا تھی، اور جس کے نام ذکر کیے تھے اس کے نام کے اوپر باقاعدہ باب باندھے گئے ہیں. آپ علیہ السلام سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کتابوں کی ترتیب کے لیے کہ کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. کیا بات ہے. کہ آپ علیہ السلام کی پھپھیاں، چچاؤں، خاندان کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی گئی، آپ علیہ السلام کے لباس کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی گئی، آپ علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے کون سی کتابیں لکھی گئیں، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کون سی کتابیں لکھی گئیں. تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو باتیں ہیں اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. اور یہی محبت کی ایک علامت بھی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے. اور اردو میں بھی کئی ایسی کتابیں باقاعدہ میسر آتی ہیں کہ جن کے اندر آپ آسانی سے خاندان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا، اور آپ کے بطور خاص آپ کی اولاد کا، اسی طرح آپ کا آگے بیٹیوں کے آگے جو بچے ہیں، اور بالخصوص سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شہزادے اور ان کی شہزادیاں، اور پھر حسنین کریمین جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور خاص یہ آگے نسب چلا. تو یہ ایسی معلومات اور یہ معرفت بالکل یہ ضرور ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس پر بھی کچھ گفتگو آگے ہم بڑھائیں گے. تو جمیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں آپ. حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو پیدائش ہے وہ بعض اقوال 2 سال پہلے کے ہیں کہ 2 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، اور بعض کتابوں میں لکھا کہ آپ کی پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 سال قبل ہوئی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو نام ہے وہ حمزہ ہے، اور آپ کا جو مقام پیدائش مکہ مکرمہ ہے
اور آپ کی جو کنیت جس سے آپ کو پکارا جاتا تھا وہ ابو یعلا اور ابو عمارہ ہے. ٹھیک. تو آپ کے ایک بیٹے یعلا تھے، ان کے مناسبت سے آپ کو ابو یعلا کہا جاتا تھا. تو یہ کنیت، آپ اس کنیت سے مشہور تھے، اور اللہ آپ کو جو لقب بالخصوص حاصل ہوا وہ اسد اللہ و اسد الرسول، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے یہ القابات آپ کو عطا ہوئے. اور آپ خود بھی جب میدان جنگ میں جب تلوار اٹھاتے اور دشمنوں کے سر قلم کر رہے ہوتے تو فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ انا اسد اللہ و اسد رسولی، سبحان اللہ، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں. آپ کے القابات میں ایک مشہور لقب سید الشہداء ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کل بروز قیامت جو شہداء کے سردار ہیں وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی اعتبار سے ایک تعلق حاصل ہے. سب سے اہم تعلق تو یہ نسبی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جان ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا تعلق میں 2 سال کا فرق تھا، 2 سال کا اور 4 سال، یہ مختلف اقوال ہیں. بہت یعنی قریب، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گویا 2 یا 4 سال کا جو فرق، عام طور پہ فرق سمجھا نہیں جاتا، ہم عمر ہی ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے. تو یہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو یہ تعلق ہے کہ سگے چچا ہیں، اور دوسرا آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضاعی بھائی ہونے کا بھی آپ کو رشتہ اور تعلق آپ کو نصیب تھا. اچھا. اب یہ رضاعی بھائی کا مطلب کیا ہے کہ دودھ کے ذریعے سے ایک رشتہ قائم ہوا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو آپ کی پیدائش میں ابو لہب جو حضور کا چچا ہے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے. تو اپنے مرحوم بھائی کے ہاں جب بیٹے کی ولادت کی خبر سنی تو ابو لہب نے اپنی ایک کنیز سویبہ، جس نے آ کر یہ خوشخبری دی تھی، اسے آزاد کر دیا تھا. تو یہ جو سویبہ تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا. اور یہی سویبہ وہ تھیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صغر سنی میں تھے اور دودھ پینے کا زمانہ تھا تو انہی سویبہ نے بھی آپ کو اپنا دودھ پلایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی اور آپ کی ایک صاحبزادی حضرت امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوغت کی عمر ہوئی، بڑی ہوئیں، تو ان سے نکاح کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے نکاح فرما لیں، آپ کے چچا کی یہ صاحبزادی ہیں، ان کو اپنے نکاح میں لے لیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے حلال نہیں ہیں. فرمایا، عرض کی کہ کیوں حلال نہیں ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں. تو اگر یہ محض چچا کا ہی رشتہ رہتا تو یہ کزن ہوتی، وہ کزن سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن ان سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میرے رضاعی بھائی یعنی حضرت حمزہ جو ہیں وہ چچا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے رضاعی بھائی بھی ہیں. ایک تو یہ رضاعی رشتہ یوں بھی اور بھتیجی اس اعتبار سے، اور ویسے یوں اس اعتبار سے وہ بھتیجی ہیں، رضاعی بھتیجی، یعنی اس بھتیجی سے تو نکاح ہو سکتا تھا. چچا کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ کزن، لیکن رضاعی رشتے کے اعتبار سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے بھائی ہوئے، اور رضاعی چچا جو ہوتے ہیں ان کا رضاعی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک مناسبت اور بھی علماء نے لکھی ہے رضاعی رشتے کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دودھ پینے کے زمانے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پرورش کے زمانے میں تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی اپنا دودھ پلایا.
تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حمزہ کا رضاعی رشتہ مختلف دو اعتبار سے ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک تیسرا رشتہ بھی ہے، جی ایک تیسرا رشتہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا کی بہن حالہ بنت وہب، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں۔ واہ، تو یہ خالہ زاد بھائیوں کا رشتہ بھی یوں قائم ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کافی دیر جمیل صاحب نے جو گفتگو کی یہ رضائی رشتے کے حوالے سے، تو یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے اور یہ بھی علم سیکھنے والا ہے انشاءاللہ۔ دارالفتہ اہل سنت کے مختلف پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے تو اس میں گفتگو کرتے ہیں، اس ٹاپک کو بھی ہم لیتے ہیں، اور بہت اہم ٹاپک ہے کہ جس میں دودھ کے یہ رشتے اور وہ دودھ کے رشتے جن سے ثابت ہو جائیں تو اسی طرح وہاں نکاح کے معاملات آتے ہیں کہ جس طرح حقیقی طور پر سگے رشتوں کے اندر وہ حرمت والے معاملات آتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا موضوع ہے کہ دودھ کا رشتہ کب کب یہ ثابت ہو جاتا ہے، پھر ثابت ہوتا ہے تو پھر آگے بہن بھائی وہ آپس میں بن جاتے ہیں، اور وہ ان کے رضائی والد رضائی والدہ دودھ کی یعنی دودھ پلانے کے اعتبار سے، اور پھر کئی اس کے احکامات ہیں۔ انشاءاللہ یہ دارالفتہ سنت کے پروگرام میں اس پر کبھی گفتگو ضرور کریں گے۔ میں یہاں پہ یہ سوال کروں گا مفتی احسان صاحب سے کہ حضرت حمزہ، یہ حمزہ کا معنی کیا ہے؟ یہ حمزہ، اللہ اللہ، ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نام رکھتے ہیں بہادر، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بلی کی آواز بھی آئے تو ڈر جاتا ہے، اچھا، اور اس کا نام رکھیں گے زین العابدین، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا اور عابدین کی اس کو زینت بنا دیا ہے۔ لیکن بعض ہوتے ہیں اسم بمسمہ، عام جیسے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو عام جی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بعض ہوتے ہیں اسم بمسمہ، یعنی واقعی ان کا نام اگر بہادر ہے تو پھر وہ بہادر ہوتے ہیں، ان کا نام جواد ہے تو واقعی سخی ہوتے ہیں۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جیسا کہ ابھی حدیث پاک ذکر کی گئی کہ ان کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسد اللہ و اسد رسولہ، لیکن یہ کس تاکید کے ساتھ فرمایا کہ حدیث پاک ہے کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہ لمکتوب فی السماء السابعہ، 7ویں آسمان میں یہ لکھا ہوا ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ بیان کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران، جہاد کے دوران، آپ فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے تھے کہ انا اسد اللہ و اسد رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ تو یہاں علماء نے لکھا کہ آپ ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لڑا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کے لڑتے تھے، تو واقعی وہ اللہ کے شیر تھے، اور حمزہ کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ تو جو نام تھا وہ نام بالکل ان کی ذات کے مطابق تھا کہ وہ اللہ کے شیر تھے، رسول اللہ کے شیر تھے، اور اس اعتبار سے ان کا نام یہ حمزہ تھا جس کا معنی بھی شیر ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حیدر کا معنی بھی کچھ اس طرح، بہت سارے ہیں، حیدر، اسد، اس طرح یہ سب ان کے معنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اور یقیناً شیر ہیں، اور حیدر کا معنی بھی ببر شیر ہوتا ہے، تو ببر شیر قرار، بار بار پلٹ کر کے مارنے والے، حملہ کرنے والے۔ تو یہ واقعی شیر ہی تھے، اور وہ واقعہ ہے نا، وہ خاص کر اپنا اس کا غزوہ بدر شریف کا، جب اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کو سب سے پہلے کہ آپ جائیں، آپ ان کے سامنے ہو، تو وہ کفار کے قریش نے بڑا غرور، تکبر، فخر کرتے ہوئے کہا اور آواز لگائی کہ اے محمد، آپ ہم پر قریش میں سے کسی کو نکالیں، ہم یہ مدینے کے لوگ یعنی جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ان سے کیوں لڑیں، قریش میں سے کسی کو نکالیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو واپسی بلا لیا جو مدینے کے انصار میں صحابہ میں تھے، اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر آپ نے اپنی نظر دوڑائی ہے، تو آپ کی نظر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ٹھہرتی ہے، پھر حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ، یہ ان کو سب سے پہلے بدر کے میدان کے اندر جو وہاں پر
کافروں کے سامنے ان کو بھیجا گیا اور ان سے آگے وہ سلسلہ آغاز ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ واقعی یہ شعر تھے، اور ساری زندگی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ گھر میں بھی تشریف فرما ہوتے تو بار حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، حالانکہ حسان صاحب مکی زندگی میں کتنے مشکلات تھے، اور آپ کی جو اسلام لانے کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پہ کچھ گفتگو کر لیں کہ وہ کب آپ یہ اسلام لائے تھے، اور مکی زندگی میں میرا خیال اس وقت گنتی کے کچھ لوگ اسلام لائے ہوئے تھے جب آپ مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن دوسرے سن کے اندر جب نبوت کا دوسرا سال، اعلان نبوت کا دوسرا سال تھا، تو اس وقت ایک قول کے مطابق آپ ایمان لے کر آئے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے 3 دن قبل آپ ایمان لے کر آئے۔ اور آپ کی شان یہ تھی کہ چونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی تعلق بھی تھا، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی ایک من موہنی ہستی تھے، جو دیکھتا تھا فدا ہوتا تھا، پھر یہ چچا تھے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے قبل ہی جب آپ والدہ کے پیٹ میں تھے اسی وقت انتقال ہو گیا تھا، تو چچاؤں میں سے کئی ایک آپ سے بڑی الفت و محبت رکھتے تھے، ان میں سے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی الفت و محبت رکھتے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پہلے دعوت دی تھی یا انہوں نے دعوت سنی تو اس وقت تک وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے کسی مقام پر گئے تھے، تو ابو جہل اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے، اور ابو جہل آ کے حرم کے اندر آ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈنگیاں مارنے لگا بڑی، کہ جی میں تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کر کے آ گیا ہوں، اور ایسا ان کو تنگ کیا ہے۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واپس آ رہے تھے، تو کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے اس طرح کا سلوک کیا ہے۔ تو آپ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، اور آپ نے اس کی کن پٹی کے نیچے جو کمان آپ کے پاس تھی کھینچ کے اسے ماری، جس کی وجہ سے وہ سارا زخمی ہو گیا، اور اس نے اس سے کہا کہ تو نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، میں ان کے دین کے اوپر ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسی وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ اور بعض کتابوں کے اندر اس طرح بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر حرم شریف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس جب بیٹھے، جی ان کو اطلاع دی کہ میں نے ابو جہل کے ساتھ ایسا کر دیا، آپ کا بدلہ لے لیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی۔ یعنی یہاں کتنی خوبصورت یہ بات مفتی صاحب کہ جب ان کی طرف سے ایک محبت والا گویا کہ یہ پیغام ہے کہ آج آپ کو یہاں پر کچھ اذیت یا تکلیف ان کافروں نے پہنچائی ہے، تو میں نے ان سے بدلہ بھی لے لیا ہے، آپ کے پاس آئیں کہ آپ یعنی گویا کہ آپ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس وقت ایمان کی دعوت دی ہے کہ مجھے ہی اگر حقیقی خوش کرنا ہے تو پھر وہ دین قبول کرو، اسلام قبول کرو۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، وہ تفصیلی واقعہ ہے جو آگے چل کے بیان ہوگا، تو شہادت جب ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبارک لاش کے پاس تشریف لائے تھے، اور اس وقت جو آپ کے الفاظ تھے ان میں سے بعض لفظ یہ تھے کہ یا حمزہ یا امی، اے حمزہ اے میرے چچا، اور ان میں سے ایک لفظ یہ تھا، ایک جملہ یہ تھا کہ یا حمزہ یا کاشف الکربات، کہ اے حمزہ اے میرے چچا، اے حمزہ وہ ذات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مشکلات کو، تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ وہ ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے ہیں۔ تو اسی دفاع کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے میں ان کی ساری زندگی گزری، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جن کی بہادری اور جن کی جرأت، جن کی شجاعت، جن کی طاقت یہ عرب کے درمیان مشہور و معروف تھی، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، اور مقصد ان کا ایمان لانا تھا، جو مشہور واقعہ ہے، لیکن تلوار کھلی لے کر پہنچ رہے تھے بارگاہ رسالت میں کہ پیش کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، تو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے کس یہاں پر ارادے آ سے رہے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت الفاظ یہ تھے، باقی سارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر ایک خوف طاری تھا کہ عمر آ رہے ہیں، نہ جانے کیا کریں گے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جرت تھی، ان کی جو بہادری تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو، اگر یہ اچھائی کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں، بھلائی کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ برائی کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، حاضر ہو رہے تھے، وہ ایمان لے کر آئے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کعبے میں جا کر، حرم میں جا کے نماز پڑھی، آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی حفاظت کر، کیا بات دونوں ہے، دونوں صفوں کے یہ امیر بن گئے ہیں، اور وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے پھر ان کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کیسا نواز دیا ہے کہ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اور آج ہی مسلمانوں کے ایک صف کے امیر بھی وہ بن رہے ہیں۔ کیا کہیں گے جناب جمیل صاحب آپ؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ جو فاروق کا لفظ اٹیچ ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہی جو ابھی واقعہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، اور آپ کو رستے میں ایک شخص ملا، ایک صحابی ملے، اور ان سے حضرت عمر الجھنے لگے کہ کیا تو نے اپنا آبا و اجداد کا دین چھوڑ حضرت دیا ہے؟ نعیم، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑو، پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کر لو، آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بڑا، وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، تو یوں کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر پہنچتے ہیں، اپنی بہن پہ، اپنے بہنوئی ان پہ زد و کوب کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی ڈر جاتی ہیں کہ تم ہماری جسم سے روح تو نکال سکتے ہو، لیکن دل میں جو حب رسول بیٹھ چکا ہے نا، جو حضور پر ایمان بیٹھ چکا ہے، اللہ پر جو ہم ایمان لا چکے اس کو نہیں نکال سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو آپ شرمندگی ہوئی اور کہا کہ وہ سناؤ، کیا سنا رہے تھے مجھے؟ تو وہ قرآن کی جو آیت تھی اس کو دینے سے پہلے آپ کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا، پھر اس کو پڑھا، تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں، تو آپ حیران تھے کہ یہ کلام جو اشعار قریش ہیں ان سے تو بالکل ہی جدا گانا کلام ہے، یہ کوئی عجیب بالکل اس کے کلمات ہیں، تو اس کی تاثیر آپ کے دل میں بیٹھتی چلی گئی، اور پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر یعنی غور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور آپ کی نگاہوں نے جو اثر کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں پہ آ گئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ پھر یہ جو دو صفیں بنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ کا جوش جذبہ کیسا تھا، عرض کرنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل حق پر ہیں، تو پھر یہ چھپ کر عبادت کرنا کیا، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، پھر علیہ اعلان پڑھیں۔ تو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کھل کر یعنی خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کا جو عمل، اس کا اظہار کیا کہ ہم ایسے نماز پڑھیں گے، دو صفیں بنتی ہیں، ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ، دوسرے کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ کفار قریش دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ تو چلے گئے، یعنی ہمارا دین چھوڑ کے مسلمان ہو گئے، اب یہ عمر بھی ابھی تو جوش جذبے سے ہمارے سامنے نکلے تھے، جن کو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا، تو یہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ اب یہ کفار قریش پر بھی ایک لرزہ طاری ہوا، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کی ان دو صفوں کو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آ کر عبادت کرنے سے روک سکے۔ تو یوں اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان انہوں نے فرق کر دیا، وضاحت کر دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو یہ آیت مبارکہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس میں یہ بیان فرمایا کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے، یعنی اس کے شان نزول میں، کہ اس پر یہ آیت قول کے مطابق نازل ہوئی کہ وہ جس کا دل
جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے وہ نور پر ہے، وہ اب ہدایت کے راستے پر ہے، وہ خود جس راستے پر چلے گا وہ لوگوں کو نور ہی بانٹتا ہوا، نور ہی تقسیم کرتا ہوا جائے گا۔ گفتگو ہماری چل رہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کی کالز کو بھی، آپ کے سوالات کو بھی ہم کچھ شامل کریں گے، اور بلکہ بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، یہ جواب ارشاد فرما دیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی بالکل، اس کو بھی ذکر کر ہی رہے ہیں، اور مزید اس کا تذکرہ جو ہے وہ بالخصوص آپ کی شہادت کے موقع پر جو کلمات آپ کے تھے ان کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مزید دیکھتے ہیں کیا۔ محمد حسان رضا اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر اگر کوئی جا کر اولاد کی دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، خاص طور سے جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی، اگر وہ دعا مانگی جا کر تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کی دولت سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ اس بارے میں آپ مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا، جزاک اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے محمد صاحب بطور خاص ان ارادوں کے ساتھ؟ اور ویسے تو مزارات کی اپنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور خود شہر مدینہ میں آدمی حاضر ہو جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کے مزار شریف پر حاضری ہے، لیکن چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لے کے جایا کرتے تھے احد کے ان شہداء کے ان قبروں پر، تو یہ بھی ان کے بارے میں ایک بڑی معروف ہے یہ چیز کہ جن کے بیٹے پیدا نہیں ہوتے وہ سید الشہداء کے مزار پر اگر حاضری دیں، وہاں جا کر وسیلے سے دعا کریں، تو کئی لوگوں نے یہ بتایا، مجرب بھی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہی ہیں، اور حاجتیں ان کی جگہ ان کے مزارات پر پوری ہوتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کے اندر، حالات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب ایسے مقام پر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اولیاء کے سردار ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے ہیں سارے کے سارے اللہ کے ولی بھی ہیں، تو یہ اللہ کی ایک مقبول ہستی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، دیکھا ان کو جنت کے اندر، اور آپ قطعی جنتی ہیں، تو یقیناً ان کے مزار پر جو برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مجرب ہو جاتی ہیں، تجربے شدہ ہو جاتی ہیں، ہر ایک اس کی گواہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے مزار کی ایک بات یہ لیجیے کہ جب ان کے قدموں کے پاس حاضری دی جاتی ہے، ایک تو جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم سامنے کی طرف سے، مواجہ کی طرف سے ان کے یہاں حاضری دیتے ہیں، وہ ایک الگ حصہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی گئے ہیں قدموں کی طرف ایک حصہ جو ہے وہ جالی کا ٹوٹا ہوا ہے، شہید ہوا ہے، شیشہ جو بنا ہوا ہے، اور وہاں جو کھڑا ہوتا ہے ہر ایک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں سے جو خوشبو آتی ہے وہ قدرت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے لگایا ہو، جو کھڑا ہوتا ہے اہل دل ہے، اہل محبت ہے، اس کو وہاں سے ایک عجب سی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ آپ قطب مدینہ ہیں، یعنی مدینے کے انتظامات، انصرام، یہ سارا آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ سے گزارش کی جائے تو مدینے کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو ان کے مزارات پر لوگ مختلف حاجتیں لے کے جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک حاجت یہ اولاد نرینہ کی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک نہیں 20 اس کے شواہد موجود ہیں۔ میرے خود بیٹا جو ہے حمزہ 3 بیٹیوں کے بعد ہے، اور ہم بھی اسی نیت سے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر ایک دفعہ اسی نیت سے گئے کہ وہاں جا کے دعا کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں دعا کی، اللہ پاک نے اولاد نرینہ کی دولت عطا فرمائی۔ تو جو ان کے مزار پر جاتا ہے
اور وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہو اور وہاں دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. بس اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، نظریہ یہ مضبوط ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہی نام رکھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے گا. تو یہ کوئی نہ تو اس کے اندر عقلاً کوئی استحالہ ہے، کوئی محال چیز ہے، یہ کوئی ناممکن چیز ہے، اور دوسرا ایک تجربے شدہ بات ہے کہ جب ان کے یہاں جا کے دعا کی جاتی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے تو ایک نہیں کئی حاجتیں الحمدللہ یہ سامنے نظر آتی ہیں کہ پوری ہو چکی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے محبت کرتے تھے، تو جب یعنی ایک شخص نے، عبدالحبیب بھائی نے بھی یہ بیان کیا تھا چینل کے اوپر، بڑی خوبصورت بات بیان کی تھی کہ مدینہ منورہ کے ایک شخص ہیں، وہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار سے بڑی الفت رکھتے ہیں، اس کی جان پہچان، اس کا خیال رکھنے کے لیے بار بار جانا اور ان کو ایصال ثواب کرنا یہ بڑا کرتے ہیں. تو اس کی وجہ بڑی خوبصورت بیان کی. وجہ یہ بیان کی کہ اصل یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کے محب کے ساتھ، کسی کے محبوب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو جو محبت کرنے والا ہوگا، جو بیٹا ہوگا، جو بھائی ہوگا، جو والد ہوگا، وہ فطری ایک بات ہے کہ اس سے محبت کرے گا، اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے تعلق قائم کیا اور ان کے مزار کا میں نے اہتمام کیا تو اسی نیت سے کہ جب میں ان کو ایصال ثواب کروں گا، ان کے مزار کا دھیان رکھوں گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے حاصل ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مجھے حاصل ہوگی. تو اسی طرح جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ان کی محبت میں جایا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کا لحاظ رکھا جائے گا تو کیوں حاجتیں پوری نہیں ہوں گی؟ سبحان اللہ، یقیناً پوری اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. قرآن جب بیان فرما رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہاں زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یعنی اس خاص محراب مریم کا تذکرہ، یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی. اب دعا وہاں مانگی جا رہی ہے اور وہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں. عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن جب اس محراب میں بے موسم کا پھل آتا ہے تو علماء نے لکھا نا گویا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر دی، وہ کلمات کہہ دیے کہ بظاہر اولاد والی عمر اب نہیں رہی ہے، لیکن یہاں جب بے موسم کا وہ پھل ملتا ہے، اس محراب میں آتا ہے تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور اسی محراب مریم کی برکت اور اس مقام کو بطور خاص قرآن نے بیان فرمایا جہاں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی تھیں، تو وہاں دعا قبول ہو رہی ہے. تو جہاں اللہ کے نیک بندے وہ خود تشریف فرما ہوں، وہ مدفون ہوں، اور ان میں سے بطور خاص وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے کلمات فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، وہ خوشیاں دینے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، اپنی جان کی قربانی دینے والے، اور پھر سرکار ان کے شہادت کے بعد بھی ان کے مزارات پہ تشریف لے کر جائیں. ہم وہاں برکت لینے جاتے ہیں، سرکار دینے جاتے تھے، سرکار بھی جاتے تھے، اور یہ آپ کا معمول رہا، پھر اصحاب کا بھی رہا. تو اس اعتقاد کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. کیا کہیں گے جمیل صاحب؟ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ایک باب قائم کیا گیا ہے. ٹھیک. تو اس کے اندر بالخصوص جو اولاد کے حوالے سے ہے، تو ایک بزرگ ہیں شیخ محمود کردی شیخانی، ان کا ذکر اس کتاب کے اندر حجت اللہ علی العالمین میں حضرت امیر حمزہ کے کرامت والے باب میں لکھا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جب میں حاضر ہوا، اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شہداء احد کو جب سلام کیا جاتا ہے تو اس سلام کا جواب بھی ارشاد اور قیامت تک دیتے رہیں گے، قیامت تک دیتے رہیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے وہ پردے ہٹا لیے جاتے ہیں کہ ان شہداء کرام کے جواب کی آواز ان کو سننے کو بھی مل جاتی ہے. تو یہ شیخ محمود کردی فرماتے ہیں کہ جب میں نے
حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر جب میں نے سلام عرض کیا تو آپ کی قبر انور سے مجھے جواب سلام کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے شیخ محمود، جب تمہارے ہاں بیٹا ہو تو اس کا نام حمزہ رکھنا۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو ایک تو انہوں نے حالانکہ کوئی آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور سے ایک آواز آتی ہے، ایک تو سلام کا جواب آتا ہے، سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ شیخ محمود تمہارے ہاں بیٹا ہوگا تو اس بیٹے کا نام حمزہ رکھنا، اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، تو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بعد وصال بعد شہادت بھی آپ اپنے زائرین کو اپنی آواز سناتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ اور عمومی طور پہ الحمدللہ اہل محبت میں حمزہ نام رکھنے کا ایک معمول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی نام کی برکت لیتے ہوئے عباس بھی نام رکھے جاتے ہیں، حمزہ بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک تعداد ایسی بھی اہل محبت میں حمزہ نام کی ملے گی کہ جو بارگاہ سید الشہداء سے اولاد کی صورت میں، جن کو بیٹے کی صورت میں نعمت ملی ہے، تو وہی کہ انہوں نے وہاں جا کے دعائیں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مراد پوری کی، بیٹے عطا فرمائے، تو انہوں نے حمزہ نام رکھا۔ تو حمزہ نام کے ایسے لوگ بھی انشاءاللہ آپ کو کئی مقامات میں ملیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کچھ مزید کالز لیتے ہیں اور پھر آگے گفتگو چلائیں گے۔ ماشاء اللہ، مرحبا مفتیان اکرام کی آمد، مرحبا تمام حاضرین ناظرین کو سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شب عرس مبارک ہو۔ کیا عظیم ہستی ہیں، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یزیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غران نے سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان و عظمت ہے۔ اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور بروز قیامت ان کا ساتھ، ان کی رفاقت، ان کا پڑوس عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ جی اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، مزید کون؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جب پہلی حاضری ہوئی تو آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جو آپ کی زندگی کا سب سے یادگار واقعہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک، مزید کچھ کال؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت کون سے شہر میں ہوئی، اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ 59 اور 60 دو کول ہیں۔ جب شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر تھی 59 یا 60۔ یہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زرقانی علی المواہب اللدنیہ پر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 60 سال کے اندر اندر یہ عمر مبارکہ آپ کی جو ہے وہ تھی۔ مزید جو پوچھا ہے انہوں نے کہ آپ کو کوئی واقعہ بھی ظاہر ہے حاضری ہوئی ہے اور اس میں بطور خاص کوئی یادگار ایسا مکہ مدینہ منورہ کا واقعہ، اور بالخصوص یہاں کا سید الشہداء کے مزار شریف کا؟ واقعات تو بہرحال میری تو حاضری الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ ہاں کیا بات ہے، جب آخر میں گئے تھے اور بڑی عنایت اور بڑی شفقتیں ہوئی تھی امیر علیہ سنت کی طرف سے، خاص میرے ساتھ ہی ہوئی تھی، کسی اور کے ساتھ ہوئی بھی نہیں تھی۔ اچھا، خاص کام فرمایا امیر علیہ سنت نے، تو میں نے آگے بڑھ کے عرض کی کہ میرے ساتھ بھی یہ آپ معاملہ فرمائیں، تو اور بھی بڑھ گئے آگے۔ اب میں بتا نہیں سکتا وہ کیا تھا معاملہ، تو آگے اور بڑھ گئے، تو کہا دیکھیں اب سب آ جائیں گے کیا کریں، تو امیر علیہ سنت رک گئے، بڑا نہیں اب چھوڑ دیں اس کو، ورنہ سب کو کون یہ معاملہ ہوگا۔ تو میں سب سے پہلے آگے آیا تھا، چلو ایک مفتی صاحب کو ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر امیر علیہ سنت نے خاص ایک کرم فرمایا وہاں۔ سبحان اللہ۔ باقی اس کے علاوہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضری دے کر آ رہا تھا، تو وہاں سے نکل تو آیا میں، اب وہ پہلے ذہن بنا کہ پیدل ہی مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پہنچا، لیکن میں جو ہے وہ تھوڑا چلا تو پھر تھکاوٹ شروع ہو گئی، میں نے یار بڑا مشکل ہو گیا، تو نکل تو آیا ہوں، اب نہ ٹیکسی نظر آ رہی ہے نہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، اب کیا کروں، اکیلے تھے؟ یہ تھا۔ تو اتنے میں گاڑی آ کے میرے پاس رکی،
اب وہ گاڑی رک تو گئی، لیکن میں نے کہا یار میرے پاس روکی انہوں نے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میرا دل نہیں کیا کہ کیسے بیٹھ جاؤں، پتہ نہیں کون ہے. لیکن بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کے بیان کے اندر شامل تھا، جہاں بیان کر کے آئے تھے تھوڑی دیر پہلے تو میں وہیں پر تھا، پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو یہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے جو مشکل تھی، جو پریشانی تھی، وہ دور ہو گئی. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں وہاں پر کہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کچھ اور معاملات بھی پیش آ جاتے ہیں جو ہر کسی کو بیان نہیں کیے جا سکتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور وہاں واقعی ایک عجب کیفیت اور ایک لطف ہے اگر اسی نیت اسی ارادوں کے ساتھ وہ حاضر ہو. ہم خاص 12ویں شب تھی ربیع الاول شریف، بلکہ جن دنوں میں جمیل صاحب کی آپ کی بھی حاضری ہوئی تھی، میں بھی وہیں تھا، ایک ساتھ ہی ہم میرے مدینہ شریف بھی ساتھ تھی اور مکہ شریف میں حج کے 2015 کے موقع پر. اور اس کے بعد ربیع الاول شریف کی 12ویں شب تھی تو عبدالحبیب بھائی نے دعوت دی کہ آج پوری رات ہم جو میلاد شریف بھی کریں گے، اور خاص اہتمام کیا ہوا تھا بالکل سبز گنبد شریف کے سامنے ایک مقام پر، اور پوری رات اس طرح ولادت والے میلاد شریف کا سلسلہ، صبح سحری کا اہتمام، پھر ہم فجر کے لیے ڈائریکٹ ہم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر ہم حاضر ہوئے. میں نے دیکھا حسان صاحب اہل مدینہ کا بھی یہ انداز ہے، 12ویں کی صبح تھی، وہاں مٹھائی وغیرہ بانٹ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود شریف کی وہ مبارکباد دیتے ہوئے. اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی تھے عارف بھائی ماشاءاللہ، اور انہوں نے اپنے بڑے پیارے انداز سے، فجر کا وقت تھا تو بہت پیاری ایک حاضری ہوئی ہے. یہ کیا انداز ہے؟ بالکل، یعنی آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں صرف یہ نہیں کہ پاکستان ہندوستان کے افراد ہوں، بلکہ آپ کو وہاں عربی والے نظر آئیں گے، آپ کو دوسرے ممالک کے اور مولود مبارک کریں گے. نہیں، عام دنوں میں بھی یعنی اہل مدینہ کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کا معمول ہے کہ وہاں حاضری دیتے ہیں. بالخصوص جمعرات، جمعے وغیرہ کا دن جو ہوتا ہے، بدھ کا دن ہوتا ہے، تو اس میں جا کے ان لوگوں کا معمول ہے کہ یہ حاضری دیتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں. آپ دوسرے سوڈان کے دیکھیں، وہاں پر جو حبشی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کتنے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ان کے انداز ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. کیا بات ہے، البتہ اپنے کش کا ذوق کا انداز ہے. امیر اہل سنت کس طرح آپ وہاں پر اپنے حاضری دی ہے، وہ منظر بھی ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر. شاہ سواروں کو سلام. امیر اہل سنت نے امیر حمزہ کے مزار پر انوار پر با ادب حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی. حمزہ کو جملہ شہیدان احد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. احد شریف، اور یہ احد پہاڑ بھی وہ ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کی محبت کا فرمایا. اب احد پہاڑ کے حوالے سے بھی اس کو خاص کیا کیا خصوصیات حاصل ہیں؟ اصل میں جو احد پہاڑ ہے، اس کے حوالے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جو احد ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو احد پہاڑ کے دامن میں رہنے والے افراد ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک معنی یہی ہے کہ نفس پہاڑ، خود پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کی وادی کے اندر، اس کے دامن میں جو رہنے والے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور وہاں رہنے دونوں قول اپنے اعتبار. جی، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے درمیان دفن کیے گئے، وہیں پر آپ کا مزار مبارک بنا. ماشاءاللہ. ایک میسج ہے، یہ کہتے ہیں کہ عرس کی مبارکباد دے سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. اصل میں جب ایک عام انسان وصال کرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے معاملات جدا گانا ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو
ان کی رخصتی کو عرس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ان کے وصال کو عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ ویسے جو سوگ ہے وہ تو 3 دن ہے، اس کے بعد تو سوگ ہے ہی نہیں۔ تو اب یہاں جو عام طور پہ بعض لوگ مبارکباد دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کا جو اصل وصال ہے، وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، ملنا، تو چونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اللہ پاک سے ان کی ملاقات ہے، نیک بندوں سے ان کی ملاقات ہے، اس لیے چونکہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو عرس یعنی خوشی کا موقع، شادی کا موقع کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ واہ حزنا، بڑے غم کی بات ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، واہ ترابا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا، اپنے محبوب سے ملوں گا۔ تو چونکہ یہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہے اس لیے اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ عرس یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا موقع، شادی کو عرس کہا جاتا ہے، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگ جو ہے وہ اس موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ تعویل ان کے مبارکباد دینے میں کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نم کنومت العروس یہ بھی تو بشارت اسی سے نکلا ہے جی، اور اسی وجہ سے کیا سوجا جب کامیاب مومن ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں، اور جو ہیں یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہستیاں، تو ان کے بارے میں، اور بالخصوص سید الشہداء، کیونکہ آپ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے، اور بالخصوص ان بشارتوں والے، ہجرت کی بشارتیں، غزوہ بدر کی بشارتیں، غزوہ احد کے اندر آپ کی جو قربانیاں ہیں، اور آپ وہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ جن کے اندر رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ، علماء نے لکھا اس کے اول ترین مصداق حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، جن کو اولئکم الصادقون اولئکم المتقون، جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ اوصاف بیان کیے گئے، ان کے اندر جو حقیقی مومن، سچے پکے مومن، متقی، یہ سارے کے سارے اوصاف کے کامل درجے والے مصداق حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ تو عام مومنوں کے بارے میں جو کامیاب قبر میں ہوں گے انہیں یہ کہا جائے گا سو جاؤ جیسے دلہن سوتی۔ تو اس انداز سے اور اسی سے عروس سے یہ عرس ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ ان کی لقاء یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے جمیل صاحب اس کو تھوڑا؟ بالکل، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی بزرگ کے یوم وصال کو ایک برکت کے حوالے سے نا مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن کی جو برکتیں ہیں ان کو تو مل ہی رہی ہیں، جو اللہ کے نیک صالحین ہیں ان کی برکتیں ان کے چاہنے والوں کی طرف بھی پلٹیں اور ان کو بھی نصیب ہوں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ شفیق صاحب، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی انوکھی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا بات ہے، آپ پہنچ گئے۔ میں آپ سے سوال یہی کرنا تھا کہ آپ کو ان کا انوکھا واقعہ سنائیں زندگی کا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طبقات ابن سعد میں، امام بہقی نے بھی اور خصائص کبریٰ میں بھی یہ واقعہ منقول ہے کہ آپ نے حضور سے کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس وحی لانے والے فرشتے ہیں جبریل امین، تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان اصلی صورت میں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین مختلف انسانی روپ میں بھی آیا کرتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی حیت میں بھی، ان کے روپ میں بھی حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن اصلی روپ میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ میں ان کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ درست ہے، لیکن آپ مجھے دکھائیے گا ضرور۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جب ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں، لہذا یہ بیٹھ گئے۔
فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اس پر ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جس پہ یہ کفار مکہ مشرکین طواف کرتے وقت چادر وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے. تو جبریل امین کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں نصب لکڑی پر جبریل امین اترے اور اپنے اصلی روپ کو جب انہوں نے ظاہر کیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جبریل امین رضی اللہ عنہ کے جلوے کو دیکھا تو بس قدموں تک ہی آپ کی جو نظر آیا کہ آپ کے قدمین جو ہے نا وہ سبز زبرجد، یہ ایک موتی ہے، سبز رنگ کے آپ کے قدم ہیں. بس یہ دیکھنا تھا اور اس کی جو انوار و تجلیات تھے جبریل امین علیہ السلام کے حسن کے، بس وہ دیکھتے ہی آپ پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں حسان صاحب جی وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو سعادت بخشی کہ ان کی اصل صورت کے اندر دیکھا، ورنہ ان کے 600 پر نزلۃ اخری. جی اس میں جو ایک قول ہے تفسیر یہی ہے، تو ورنہ ان کے 600 پر ہیں اور ایک ایک پر جو ہے وہ مشرق و مغرب کو بھر دینے والا ہے. تو 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصل صورت کے اندر اصل صورت میں دیکھا ہے. کچھ مزید سوالات لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں. علم کی باتیں بہت پیارا پروگرام ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دینے سے جب یہ دعا کر دیں گے تو مدینہ شریف کی حاضری بار بار نصیب ہوتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے، ایک حاضری مزار شریف مدینہ شریف میں یہ اور وہاں پھر بار بار آنے کی. چلیں میں وہ کلمات بھی پوچھتا ہوں، کیا کلمات پڑھنے چاہیے یا لکھنے چاہیے جس کی وجہ سے بار بار وہاں آنا نصیب ہو. جی مزید سوال. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے شہداء ایک ہی قبر مبارک میں یعنی مفتن ہیں؟ اور دوسرا اس کا جواب کہ ان کے ساتھ کون سے بڑے صحابہ کرام تھے جو بڑے نامی گرامی تھے؟ ایک تو سیدنا امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی نسبت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، ان کے علاوہ کون سے ایسے صحابہ کرام تھے جن کے بابرکت نام شامل؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے بطور خاص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جہاں پر مزار شریف ہیں تو وہاں کچھ اور کے بھی کن کن کے؟ جی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے قبل مدینہ منورہ میں ان کو تبلیغ دین کے لیے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے وقت ارشاد فرمایا کہ میں نے مصعب کو اس وقت دیکھا جب یہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور یہ جو کپڑا پہنتے تھے انتہائی خوبصورت کپڑا پہنتے تھے، حسین و جمیل تھے، لیکن اب ان کا حال کیا ہو گیا؟ کیا حال تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ افطار کے وقت کھانا لایا گیا ان کے پاس تو یہ رو پڑے اور کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارا پھل پہلے سے دے دیا گیا ہو. پھر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کو یاد کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا کہ ان کے اوپر کپڑا جب کفن کا ڈالا جاتا تھا تو سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھلا ہو جاتا تھا. تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں جو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مقام پر مدفون ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ان کے جہاں پر بطور خاص یہ مزار شریف ہے غالباً 40 سے زائد 45 سال بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر قبر شریف کا وہ جو کھلنے کا واقعہ ہوا جی جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت عبداللہ بن عمر، تو ان کا بھی وصال یہ غزوہ احد کے اندر ہوا تھا، اور یہ اولین شہید ہونے والوں میں سے تھے. انہوں نے پہلے سے خبر دے دی تھی اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کل میری شہادت ہو جائے گی غزوہ احد کے اندر. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کو کھولا تھا، تو اس وقت بھی ان کا جسم سلامت تھا. اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہر کی کھدائی کے وقت ان حضرات کی قبروں کو کسی وجہ سے منتقل کرنا پڑا، تو تمام کے جو اجساد تھے، جسم مبارک تھے، سب کے جسم سلامت. اللہ صحیح سلامت ایسے کہ بعض وہ کہ زخم پر ایسے ہاتھ رکھا تو خون آ جانا خون آ جائے اور تازہ خون آ جانا، اسی طریقے سے
قربان جائیں، کس طرح یعنی یہ شہید قرآن نے جب واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، تم نہ کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، تو انہیں مردہ نہ کہو۔ اور دوسری آیت میں تو فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہے کہ زبان سے نہیں کہہ رہے، اور کوئی دماغ میں سوچے کہ ظاہر ہے اب جسم کے ساتھ بظاہر شہادت ہوئی ہے، ٹکڑے ہو چکے ہیں، روح نکل چکی ہے، فرمایا گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں۔ تو کیا یہ زندگی جمیل صاحب شہیدوں کی، شہداء کی زندگی کو، اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک واضح طور پہ فرما رہے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ ایسی عالی شان ہے کہ اس تک تمہیں شعور نصیب نہیں ہے۔ تو لہذا ان کی زندگی کو ماننا، ان کو زندہ تسلیم کرنا نص قرآنی سے ثابت ہے، اور یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ان آیات کے اولین درجے کے مصداق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شہداء کرام زندہ ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ میں مواخات کی تھی، بھائی چارگی کا سلسلہ کیا تھا، تو ایسے ہی مکہ مکرمہ کی مکی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کو جو بھائی بنایا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی، جو دینی بھائی کا رشتہ تھا، عقد مواخات اس کو کہا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں، تو ان دونوں کے درمیان قائم کیا، اور ان دونوں میں آپس میں ایسی محبت تھی کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی غرض سے اگر غزوات میں شریک ہوتے، تو اب یہ مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ میں بھی یہ غزوات اور ان سب چیزوں کا سلسلہ ہوا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس مواخات کو جو مکہ مکرمہ میں قائم ہوئی تھی، اس کا اثر اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں بھی اپنے دینی بھائی حضرت زید بن حارثہ کو یہ وصیت کر کے جاتے تھے اپنے سارے معاملات میں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا قبول ہو جائے اور جان دے دوں، تو میرے مالی معاملات اور یہ ساری چیزوں کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو اسی طرح جو غزوات کا سلسلہ ہوا، جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو ہجرت کا پہلا سال تھا اور ماہ رمضان مبارک تھا، تو سب سے پہلا اسلامی لشکر کی سپہ سالاری وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری عطا فرمائی۔ 30 مہاجرین پر مشتمل یہ اسلامی دستہ تھا، اور اس ابتداءً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مہاجرین کو منتخب فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کا جو اندرونی معاملات ہیں وہ انصار دیکھیں گے، اور جو بیرونی معاملات ہوں گے یعنی دفاع کا معاملہ ہوگا، جان کی بازی لگا دینے کا معاملہ ہوگا، تو یہ مہاجرین دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا لشکر جسے سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو اسلامی لشکر تیار ہوا، اس کے امیر حضرت سیدنا امیر حمزہ تھے۔ اب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں سریہ حمزہ جہاں پر ہوا تھا، لیکن وہاں پر پھر وہ جنگ کی نوبت آئی نہیں، اور صلح کے اندر وہ معاملہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک غزوہ ابوا ہوا، تو غزوہ اس جنگی اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوں۔ تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہونے والا غزوہ جس میں حضور بھی شریک تھے، تو وہ غزوہ ابوا ہے۔ یہ سن 2 ہجری سفر المظفر میں ہوا تھا، تو اس میں بھی جنگ کی نوبت نہ آ سکی، اور مسلمان وہاں جو ابوا کے مقامات پر جو دیگر قبائل تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر مدینہ منورہ کی مزید حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے وہاں کے قبائل سے عہد و پیمان
کیے، یعنی یہ فائدہ ضرور ہوا، جنگ اگرچہ نہیں ہوئی، کفار قریش وہاں سے گزر رہے تھے ان کا لشکر، تو وہ ان سے سامنا نہیں ہوا۔ اسی طرح بھی غزوہ ذوالعشیرہ یہ بھی سن 2 ہجری جمادی آخر کو ہوا، اس میں بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ موجود تھے۔ اس کے بعد پھر رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ اس غزوہ بدر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار چلانے کا معاملہ تھا وہ بالکل واضح تھا، اور آپ نے کفار کے بڑے بڑے نام لیوا جو ان کے تھے، جس کا ایک نام تھا کہ گویا کہ وہ جنہوں نے بڑا شیبہ، عتبہ، ولید، یعنی جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان کے آگے کوئی لڑ نہیں سکتا، کوئی لڑے گا نہیں، اور انہوں نے للکارا کہ ہمیں مکے ویسے کوئی ہے تو، اور آپ نے جا کر آگے بڑھ کر ان کو واسطہ جانا۔ آپ نے مطلب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بدر کے مقام پہ کئی جب کفار مارے گئے نا، تو پھر اس کے مقابلے میں کفار کا جو رنج تھا کہ ہمارے بڑے بڑے جرنیل تو غزوہ بدر کے اندر چلے گئے، تو پھر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد ہوا سن 3 ہجری میں، شوال المکرم کے درمیان میں یہ غزوہ ہوا، غزوہ احد۔ اور میدان احد کے اندر جو جنگ ہوئی ہے اس میں 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بے حد غمگین تھے، اور اس طرح کے جذبات تھے کہ ایسا غم مجھے لاحق ہوا ہے کہ شاید ایسا غم آئندہ کبھی مجھے لاحق نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو حضرت امامہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحب زادی ہیں، تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب لوگ آ رہے ہیں، کسی کو تو میرے بابا جان نظر نہیں آ رہے حمزہ، تو آپ نے فرمایا وہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ بھائی یہ کہہ کے ایک دبے لفظوں میں آپ نے جواب دے کے آگے چلے گئے۔ پھر وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میرے بابا جان کہاں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے تمہارا بابا میں ہوں۔ اللہ سبحان۔ تو وہ بھی سمجھدار تھیں، تو وہ سمجھ گئیں کہ آپ کے اس جواب سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے، یعنی کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ ان کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ظاہر ہے وہ سن کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، اور یہ جو نماز جنازہ احد کے ان کو پڑھی گئی تھی اس کا سلسلہ ہوا تھا، اس کا کچھ آپ جو ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز جنازہ پڑھی گئی وہ کئی مرتبہ پڑھی گئی، لیکن وہ تکبیر کی صورتوں میں ہوتی تھی، یعنی آپ کا جسم مبارک وہیں تھا، دیگر کو لایا جا رہا تھا، دیگر کو لایا میں پڑھا جا رہا تھا جنازہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسا کہ ان سے محبت تھی، اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو یہ یاد رکھیں کہ جب اسلام بندہ لاتا ہے تو ماقبل جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی تھے، یعنی ان کا نام وحشی تھا، وہ ایک غلام تھے، اور جس وقت انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس کے بعد پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان اسلام کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اسلام ماں قبل خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی شرک و کفر جیسے گناہ کے اندر بھی کوئی مبتلا ہو تو اللہ پاک اس کے شرک و کفر کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اگرچہ کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا، بہت بڑا جرم کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا، جنہوں نے اتنی تکلیفیں دیں ان کو معاف کر دیا، لیکن جب حضرت وحشی اسلام لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فقط ان سے اتنا پوچھا کہ وہ شہید کرنے والا معاملہ کیا تھا، کس طرح تم نے حضرت حمزہ کو شہید کیا؟ تو حضرت وحشی نے جب وہ واقعہ بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے، اور آپ پہ غم کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے ان سے فقط اتنا فرمایا کہ اب میرے سامنے نہیں آنا۔ وجہ اس کی یہ کہ جب تم سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی، لیکن معاف فرما دیا اور وہ صحابی بنے، اور قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ جی بالکل، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ایک قول کے مطابق اس وقت نازل ہوئی، لیکن شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ انہوں نے ایک گھڑی صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی تو یہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ ان کو صحبت حاصل ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ جو اتنا بڑا جرم کیا تھا اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ فقط اس بنیاد پر اس وقت فرمایا کہ چچا کی یاد آئے گی، اس لیے فرمایا کہ مجھ سے اپنے چہرے کو چھپا لو، سامنے نہ آیا کرو۔ لیکن جب انہوں نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کیا تو اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس دونوں کو قتل کیا ہے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الناس تھے جن کو میں نے شہید کیا، اور مسیلمہ کذاب شر الناس یعنی بدترین شخص تھا جس کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو ان کے اوپر تان و تشنیع بہرحال یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی، کیونکہ یہ صحابی بن گئے، اب ان کے اوپر کسی طرح کی تان کرنا، تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ توبہ کر چکے، اسلام لے آئے، اللہ پاک اسلام لانے کی بنیاد پر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وہ وعدہ فرمایا ہے۔ ہم ہر صحابی سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمارا تو نعرہ یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ بچوں کو یہ نعرہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے، گویا کہ یہ نعرہ ایسا آسان لفظوں میں ہے تو یہ چند الفاظ اس کے، لیکن بڑا ایک مضبوط عقیدہ یاد کروا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے ایسی محبتیں عطا فرمائے۔ ہم آپ سے تو اجازت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی،